صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی، اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا۔ چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا، اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا، بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جاؤں، لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی، اور وہ بستر پہ اپنی طبی موت فوت ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید پر مشکل آ گئی۔ حضرت رافع بن عمر طائی، وہ بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے نائب کمانڈر تھے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج قضا آ گئی، جو حالات ہیں مسلمان پسپا ہونے لگے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر بن رافع الطائی نے کہا کہ لگتا ہے قضا آ گئی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے۔ ادھر یہ پسپا ہو رہے ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینے میں خواب میں ملے اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے۔ بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد، حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا۔ ایک دم قافلہ تیار ہو گیا، وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے، مجاہد نبی کے راستے کے، حق کی راہوں کے مسافر۔ یہ لشکر تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے، اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نہ آنا، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہا کہ تم رات کے موقع پہ لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو، حضرت خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے، تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ تو میں نے جب غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے بوئے مبارک سیے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے۔ تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پہ مشکل کیوں آئی ہے، تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی ہے، میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں۔ یہ لشکر جب پہنچا، ادھر حضرت خالد بن ولید نے جبیلہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاذ کو سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک دو تین سوار آگے بڑھے، اور جدھر وہ جاتے ہیں دشمن کو دھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے؟ تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا، کہا مجھے پہچانتے نہیں؟ آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے تو میں دینے آئی ہوں۔ اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن پتہ عطا فرما دی۔ حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے۔ مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتے، تو وہ ڈبیا سے بال نکالتی اور وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی، اور جب حضور کے مبارک منہ نور کی برکت اس پانی میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔